اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ناگپوری کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین اکرام، ہندوستان یوں تو ہمیشہ ہی صوفیوں اور سنتوں کا دیش رہا ہے۔ روحانیت اور ربحانیت یہاں کے خمیر میں خوب اچھی بستی ہے۔ ان صوفی سنتوں نے یہاں کے رہنے والوں کو ہمیشہ اپنے فیض و برکات سے نوازا اور ان سے ایسی کرامات سرزد ہوئیں جنہیں دیکھ کر اہل دنیا دنگ رہ گئے۔ موجودہ دور میں بھی ایسے بہت سے صاحب کرامت بزرگ ہوئے۔ 19ویں صدی کا نصف آخر ہندوستان کے لیے بہت سخت دور تھا۔ اسی عرصہ میں یہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، جنگ آزادی ناکام ہو چکی تھی۔ ٹھیک اس کے 4 سال کے بعد یعنی 21 جنوری سن 1861 بمطابق 5 رجب سن 1279 بروز پیر ناگپور کے قریب کامٹی میں ایک ایسے درویش نے جنم لیا جنہوں نے انگریزوں کو بھی دنگ کر دیا۔ انہی بزرگ نے ہندوستان کی انگریزوں سے رہائی کی پشین گوئی بھی کی تھی۔ حضرت بابا تاج الدین سرکار تبلیغ دین کے لیے ہندوستان کے طول و عرض کے دورے پر رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ شکردرہ کے دورے پر تھے۔ وہاں ایک کالج تھا جس میں زیادہ تعداد ہندوؤں کی تھی۔ ان ہندو طلبہ کا ہیڈ ایک برہمن ہندو تھا جس کے ذمہ ہندوؤں کو کھانا کھلانا تھا۔ وہاں اکا دکا مسلمان بھی زیر تعلیم تھے۔ شکردرہ میں بابا تاج الدین سرکار کی شہرت عام تھی۔ ایک دن آپ کالج کے پاس سے گزرے اور ایک مرید کو حکم دیا کہ لنگر کا ایک دونا تیار کیا جائے۔ دونا اس پارسل کو کہتے ہیں جس میں روٹی، بھاجی اور مٹھائی ہوتی ہے۔ یہ دونا لے کر حضرت بابا تاج الدین سرکار اس ہاسٹل میں چلے گئے اور سیدھے ہندوؤں کے رسوئی گھر کی طرف بڑھے۔ وہاں ایک پتیلا لنگر کا تیار تھا۔ آپ نے جاتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پتیلے کو زمین پر گرا دیا۔ ہندو برہمن اس پر بہت غصہ ہوئے مگر خاموش رہے۔ بابا جی سرکار وہاں سے سیدھے میس کی جانب بڑھے اور ہندو برہمن کے ہاتھ سے نوالا چھین کر پھینک دیا۔ سب ہندو ایک مسلمان درویش کو اپنے رسوئی گھر میں داخل ہونے پر ناراض تھے۔ کجا یہ کہ ان کا تیار شدہ کھانا بھی پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد آپ واپس رسوئی گھر میں گئے۔ تمام ہندو طلبہ، مسلمان مرید اور دیگر افراد بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ عجب تماشا تھا، لیکن کوئی بھی بابا جی سرکار کو روکنے کی ہمت نہ کر رہا تھا۔ رسوئی گھر میں جہاں پر غیر تیار شدہ سالن کی ایک بہت بڑی دیگ تھی، آپ سرکار نے اس کو بھی الٹ دیا۔ اچانک سب کے سب حیران اور پریشان رہ گئے اور ان کے منہ کھلے کے کھلے، کیونکہ اس دیگ میں ایک بہت بڑی چھپکلی مردہ حالت میں تھی جس کا جسم سوج چکا تھا اور اس کی زہر پوری دیگ میں تھی۔ اس کے بعد آپ نے وہ دونا لیا اور اس ہندو برہمن کو پکڑاتے ہوئے کہا، یہ کھاؤ رے، یہ کھاؤ۔ یہ کہنا تھا کہ تمام ہندو آپ کے قدموں میں گر گئے، مسلمان ہوئے اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار بابا تاج الدین سرکار اپنے مریدین کے ساتھ واقی شریف کے جنگلوں میں گئے۔ آپ ایک بلند مقام پر جب پہنچے تو وہاں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہاں تھوڑی دیر آرام کریں گے۔ مقامی باشندے اور مریدین کہنے لگے، حضور اس جنگل میں ایک بہت بڑا ببر شیر ہے جو بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، آپ یہاں نہ ٹھہریں۔ بابا جی نے فرمایا، میاں جس کو شیر کا ڈر ہو وہ چلا جائے، میں تو یہاں تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ شیر آتا ہے تو آئے، اس کی مرضی۔ بہت سارے لوگ اور مقامی لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن حیات خان جو آپ کا ایک قریبی ساتھی تھا خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ بابا جی لیٹ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد گہری نیند میں سو گئے۔ گرمی کا موسم تھا، باقی مرید بھی گھاس کے بڑے بڑے میدان میں بیٹھ گئے، لیکن سب کی نظر حضور بابا سرکار کی جانب تھی۔ سونا کیا تھا، ان کے تو دل دھک دھک کر رہے تھے اور وہ آنے والے خطرے کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ فضا میں بالکل سناٹا چھایا تھا۔ اچانک شیر کی دھاڑ سنائی دی، سب کے پسینے چھوٹ گئے۔ خوف کی ایک تیز لہر ان کے تن بدن میں سرایت کر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شیر کے دھاڑنے کی آواز اور قریب سے آئی۔ پھر جو کچھ ان لوگوں نے دیکھا اس پر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔
ایک بہت بڑا ببر شیر جس کے نوکیلے دانت خون سے تر تھے ڈھلوان سے بابا جی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مریدوں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ان کے قدم ایسے جم گئے جیسے کہ دلدل میں پھنس گئے ہوں۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ماں سوائے آنے والی موت کے۔ شیر آہستہ آہستہ بابا جی کے قدموں کی جانب بڑھا اور اپنا بڑا پنجہ بابا جی سرکار کے قدموں پر رکھ دیا۔ حضرت بابا تاج الدین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی بابا جی اٹھے، شیر نے ان کے پاؤں چاٹنا شروع کر دیے۔ مریدین یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے کہ ابھی یہ شیر حضور بابا جی سرکار کو نگل جائے گا، لیکن شیر بابا جی سرکار کے قدموں میں لیٹ گیا۔ بابا جی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ تو آ گیا ہے، کیا تو اب ٹھیک ہے؟ کافی دنوں سے تم غیر حاضر تھے، لیکن اب میں تمہیں تندرست دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، تمہاری حاضری ہو گئی، اب تم جا سکتے ہو۔ شیر نے بڑی ممنونیت سے دم ہلائی اور چلا گیا۔ مریدین یہ عجب تماشا دیکھ کر بابا جی کی جانب دوڑے اور صرف اتنا کہہ سکے کہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نعرے بلند ہوئے۔ بابا جی سرکار نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور پھر تمام مریدین حضور بابا جی سرکار کے پیچھے پیچھے اپنی اگلی منزل کو چل پڑے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔